السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے فیصل آباد کے معروف دانشور، معروف ماہر تعلیم، ایک بہت بڑے شاعر، ہمہ جہت شخصیت کے مالک جناب منظور ثاقب سے۔ آئیے ملیں۔ منظور ثاقب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ، آپ اتنے بڑے ماہر تعلیم ہیں، فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے، شعر و ادب سے بھی آپ کا بڑا گہرا شغف ہے۔ پیدائش آپ کی فیصل آباد کی ہے اور تعلیم بھی؟ میری پیدائش تو جی پری پارٹیشن جالندھر کی ہے، ہاں جی، سن 1945 کی پیدائش ہے میری۔ تو اس کے بعد پھر ہجرت کر کے ہم لوگ پہلے جھنگ سیٹل ہو گئے تھے۔ تو فیصل آباد کب اس کے بعد پھر جب میں ایف اے میں تھا، ایف ایس سی میں، تو اس وقت پھر ہم مائیگریٹ کر کے فیصل آباد آ گئے۔ اور میں نے جنگ سے جی، اور پھر یہاں یہ کس سن کی بات ہوگی؟ یہ سن 63 کی بات ہے۔ 1963 میں ہم فیصل آباد آ گئے اور یہاں میں نے ایف اے سیکنڈ ایئر میں گورنمنٹ کالج میں پھر ایڈمیشن لیا ہے دھوبی گھاٹ میں۔ تو گریجویشن وہاں سے میں نے کی ہے پھر 1966 میں۔ اس کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا ہے، بیچلر آف ایجوکیشن، یہ ٹریننگ کالج فیصل آباد سے۔ اس دور میں تو یہی ہوتی تھی، یہی ہوتا تھا۔ ہاں، تو پھر میں نے جو ہے نا یہ ایل سی ایم جو اسکول ہے لائل پور کوٹر ملز کا، یہ پرائیویٹ اسکول تھا، تو یہاں بطور سیکنڈری اسکول ٹیچر میں نے جوائن کیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹلی ماسٹر آف ہسٹری اور ماسٹر آف پولیٹیکل سائنس، یہ میں نے اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ پھر بڑھائی تھی یہاں رہتے ہوئے۔ ویسے آج آپ نے ہمیں تھوڑا سا حیران کیا جی کہ آپ 45 کی ماشاءاللہ، جی جی اب تو آپ کی تو عمر جو ہے اتنی لگتی نہیں ہے، بڑے عمر جی، چور ہیں، عمر کافی عمر چور ہیں، بس ایسے ہی ہے جی۔ نہیں ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں آپ۔ یہ کیا راز ہے آپ کی فٹنس کا؟ نہیں بس راز کیا ہے، یہ بس شروع سے ہی ایسا ہی، جسم میں بہت خوراک بھی میری بڑی مناسب سی ہے۔ تو اب تو اور کم ہو گئی ہے، یعنی عمر کے مطابق کہہ لیں تو جتنی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، زیادہ کوئی دوڑ بھاگ کا کام نہیں ہے، ہلکی سی بس وہ صبح سیر ہلکی سی کر لیتا ہوں، ورنہ تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے جتنی ضرورت ہے جسموں کو اتنی مل جاتی ہے۔ بعض کا انسان یہ بھی کرتا ہے کہ میں نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی۔ ریٹائرمنٹ وہ نہیں ہوتی کہ جو آپ نے سرکاری طور پہ ریٹائرمنٹ لے لی، ایک ہوتا ہے کہ انسان ویسے مینٹلی ریٹائر ہو جاتا ہے کہ بس یار اب میں گھر پہ بس ٹھیک ہے، اور بیڈ پہ لیٹے رہے اور ایکٹیویٹیز ہر طرح کی ختم، اور بس۔ لیکن لگتا ہے آپ ماشاءاللہ مینٹلی بھی فٹ ہیں، فزیکلی بھی فٹ ہیں، اور ایسا ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسے ہے کہ بندہ جو ہے نا، بندے کی سوچ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے۔ یس یس یس، سوچ ریٹائرمنٹ ہی ہے۔ تو یہ جو تخلیقی لوگ ہیں نا، جو کریٹیو لوگ ہیں، شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، فنکار ہوئے، وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ بوڑھے نہیں ہوتے، اور نہ ہونا چاہیے۔ جب تک سانس میں سانس ہے انسان کو زندہ رہنا چاہیے اور زندہ لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بلکہ ان کے شعروں کو پڑھ کے بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ وہ بہت جوان ہیں۔ ایسے ہی شاعری جو ہے ایسے ہی وہ پیرانہ سالی میں بھی بڑا زبردست شاعری ہوتی ہے، اور جوان سال لوگوں کی طرح، جی جی، کہ جیسے وہ جوان جذبے ہوتے ہیں اور وہ انقلابی شاعری بھی کرتے ہیں، تو وہ جو جوانوں کا کام ہوتا ہے۔ جی جی، لیکن یہ بالکل بہت خوبصورت بات کہی کہ تخلیق کار جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہوتا ایسے ہی اور ریٹائر نہیں ہوتا۔ جی، میری ایک غزل کا شعر ہے، مگر جذبے توانا ہیں ابھی تک، واہ، مگر جذبے توانا ہیں ابھی تک، نہیں سیدھا ہوا جاتا کمر سے، ہائے 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 ہائے، مگر جذبے توانا ہیں ابھی تک، نہیں سیدھا ہوا جاتا۔ سو یہ ہے کہ انسان فزیکلی ایک عمر تو گزارتا ہے، اس کے چہرے سے ظاہر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ کسی حد تک فزیکلی بھی اور اسپیشلی مینٹلی
کیونکہ ذہن بوڑھا ہوتا ہے، جسم تو ایک الگ چیز ہے، روح کی بات ہے کہ روح کی عمر کتنی ہوئی ہے، اس نے کتنا سیکھا ہے، واہ، اس نے اس تجربے سے، اس مطالعے سے، اس اتنے عرصہ گزارنے سے کیا سیکھا ہے اور اپنے آپ کو کس جگہ پر محسوس کر رہی ہے وہ۔ اچھا سر، شادی کب ہوئی آپ کی؟ میری شادی 1969 میں ہوئی ہے جی، تو اس وقت میں 25 سال کا تھا۔ اب تو خیر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر کوئی تخلیق کار نہ ہوتا تو ہم اس عمر میں نہ پوچھتے کہ وہ شادی میں کوئی پسند کا بھی دخل تھا؟ ہاں، اس میں والدین کی پسند تھی، اور اس وقت یہ دستور ذرا زیادہ غالب تھا کہ والدین کی پسند کو ترجیح دی جائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب سماج میں مختلف تبدیلیاں آتی ہیں تو سوچ بھی بدلتی ہے، تو یہ شعور بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوتا ہے، تو اور بچی کی جو سمجھ ہے یا اس کی پسند ہے اس کو بھی پھر اب ویٹ دینے لگ گئے ہیں لوگ، تو دینا بھی چاہیے۔ ازدواجی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ ازدواجی زندگی وقت کے ساتھ ساتھ میچور ہوتی ہے یا بیزاری آتی ہے؟ کیا نام دیں گے اسے؟ تھوڑے بہت اختلافات تو گھر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر کے حوالے سے میچورٹی آتی ہے، سنجیدگی آتی ہے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس عمر میں زیادہ ساتھ کی ضرورت ہے عمر کے حوالے سے۔ تو اتفاقاً وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری مسز کا انتقال ہو گیا تھا 2013 میں، تو اس کے بعد پھر 2014 میں میں نے دوسرا نکاح کیا ہے، تو ظاہر ہے اتفاقاً وہ عزیزوں میں ہی کوئی صورت بن گئی، ورنہ یہ آسان نہیں ہوتا ظاہر ہے اس طرح کا رشتہ تلاش کرنا اس عمر میں اس حوالے سے۔ تو الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، اور یہ میں نے ضروری سمجھا اس بات کو۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ انسان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہاں جی، ابھی دیکھیں ہمارے فارمر پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے بھی مطلب ابھی جو تیسری شادی کی تھی، صحیح۔ تو اس میں عمر کا میرے خیال کوئی دخل نہیں ہوتا، اور یہ بات درست ہے کہ وقت بڑھنے کے ساتھ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک ساتھی کی، کہ آپ کا ساتھی ہو، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، جس سے انسان اپنے خیالات، اپنی سوچ، اپنے جذبات شیئر کر سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ تنہائی جو ہے نا، تنہائی ایک عارضہ ہے میں سمجھتا ہوں، ایک حد تک تو اسے آپ مثبت حوالے سے استعمال کرتے ہیں، لیکن ویسے یہ ایک نیگیٹو عنصر ہے۔ تو یہ ہے کہ ساتھ ہونے کی وجہ سے جو ایک بندے کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے، گپ شپ ہوتی رہتی ہے، تو مشاورت ہوتی رہتی ہے، اس سے انسان یہ دل بھی لگاتا ہے، اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز دل کا لگنا ہے۔ اگر دل نہیں لگا نا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عمر کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے آپ بڑے بہادر آدمی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بر صغیر کا جو کلچر ہے، یہاں تو کہتے ہیں کہ جو ساتھی مر گیا تو اس کے ساتھ ہی مر جاؤ۔ صحیح ہے۔ یہاں بڑا مشکل پیش آتی ہے دوسری شادی کے لیے۔ اس سماجی دباؤ کا مقابلہ کیسے کیا آپ نے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ خود جو بچے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں والد کی نکاح ثانی کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ میرے بچوں نے میری حمایت کی ہے۔ آپ کے سنجیدگی غالب رہتی ہے، یہ شروع سے تھی؟ ہاں، یہ ویسے شروع سے ہے۔ میں محسوس کرتا تھا نوجوانی میں بھی کہ میں بوڑھا ہوں، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ میں نوجوان ہوں۔ اس وقت میری صحبت جو ہے نا وہ بزرگوں اور بڑوں سے زیادہ تھی سیکھنے کے حوالے سے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ میری صحبت جو ہے وہ نوجوانوں سے، میں ان سے سیکھتا ہوں، اس لیے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ نوجوان بہتر جانتے ہیں، ہم وہاں تک ہماری سوچ اب وہاں تک نہیں جاتی، تو لیکن جو نئے خیالات اور نئے آئیڈیاز ملتے ہیں نوجوانوں سے، اس کو ایبزارو کرنے سے، اس کو جذب کرنے سے، یہ راز ہے کہ ہم بوڑھے نہیں ہوتے۔ جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف شاعر نصرت صدیقی صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہی ہے۔ ان سے کچھ جانتے ہیں وہ اپنے دوست منظور ثاقب صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ سر کہیے گا، آپ ماشاءاللہ خود بھی بہت بڑے شاعر ہیں،
آپ کی نظر میں منظور ثاقب صاحب کی شخصیت اور شاعری کیا ہے، کیسا دیکھتے ہیں؟ منظور ثاقب صاحب فیصل آباد کے سینئر شعراء میں اور جدید کہنے والے شاعروں میں شامل ہیں. میرے پڑوسی بھی ہیں، میں نے انہیں بڑے قریب سے جانتا ہوں. شاعری میں ان کی جو اشعار ہیں سادہ ہیں، سچے ہیں اور بے ساختگی نہیں پائی جاتی ہے. جدت کی کوشش کرتے ہیں، جدید شعر کہتے ہیں، اور ان کی شاعری میں ہجر کی یا غم جانا کی چبھن اور غم دوراں کی کسک کے علاوہ معاشرتی اور معاشی اونچ نیچ نمایاں نظر آتی ہے. شعر کہتے ہیں بڑا صاف ستھرا، اس میں قطعاً کوئی زولیدگی نہیں ہوتی اور کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہوتا. بہت خوبصورت خیالات کا اظہار نصرت صدیقی صاحب نے کیا، اور نصرت صدیقی صاحب کا اتنے ایڈجیکٹیوز کا استعمال کسی بھی شاعر کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ان کی رائے جو ہوتی ہے ان کی بڑی نپی تلی رائے ہوتی ہے، اور خام خواہ ایک تعریف برائے تعریف نہیں ہوتی. اس میں کتنا خوبصورت انداز سے انہوں نے ان کی شاعری کا احاطہ کیا، اس پہ تبصرہ کیا. ہمارے ساتھ ریاض انجم صاحب موجود ہیں، کچھ ان کی بھی باتیں. جی ریاض انجم صاحب، منظور ثاقب صاحب آپ کی نظر میں؟ یہ اتنا آسان اور مشکل الفاظ ہیں اس کے لیے کہ میں نے 22 سال سے مسلسل ان کے قرب میں رہا ہوں. بہترین شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، اور عام لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والے ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہے میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا پایا ہے، اور اس طرح بڑا میں نے محسوس کیا کہ میں جیسے پہلے تھا ہی نہیں. سرور خان سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی شامل کرتے ہیں. کہیے گا جی منظور ثاقب صاحب. منظور ثاقب صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اتنی وسیع و عریض ہے، اور اس پر اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ میں شاید ہم ان کا جو ہے نا وہ حقیقی تعارف پیش کرنے میں ناکام رہیں. جیسے نصرت صدیقی صاحب نے اور ریاض انجم صاحب نے گفتگو کی ہے، واقعی یہ ایک نہایت خوبصورت شاعر بھی ہیں. ان کی شاعری میں زندگی کے تمام رنگ جو ہیں وہ موجود ہیں. فیصل سے تعلق رکھنے والے شاعر مراد ہاشمی صاحب بھی موجود ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی. کہیے گا جی منظور ثاقب صاحب آپ کی نظر میں؟ منظور ثاقب سے ہمارا بہت ہی دیرینہ تعلق ہے، علم و ادب کے حوالے سے، شعر و ادب کے حوالے سے. تو جیسا کہ اگر اوور آل پر بات کی جائے تو بچپن سے لے کر آج تک ان کا حرف سے رشتہ گہرا جڑا ہوا ہے. منظور صاحب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے رویوں کو، ہمارے جو سماجی رویے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کبھی تو آپ نے وہ دور بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ہاں اخلاقی قدریں بہت بہتر تھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو بہت انحطاط آ گیا ہے، بہت ہی ڈیٹیریوریشن آ گئی ہے. کیسا لگتا ہے آج کے ہمارے سماجی رویوں کو دیکھ کے؟ ایک انسان، ایک دانشور جو سوچنے سمجھنے والا انسان ہے، وہ تو بہت بری طرح ہرٹ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مالی حوالے سے جو ایک شدید خواہش ہے نا، وہ بہت بڑھ گئی ہے. پہلے جیسے تھا کہ ذرا زندگی سادہ تھی، لوگوں کے پاس وقت بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کا معیار زندگی اتنا اچھا نہیں تھا جتنا آج ہے. چونکہ آج ہم زیادہ محنت کر رہے ہیں، زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے یعنی فائنینشیل پوزیشن تو ہماری بہتر ہوئی ہے. اچھا، اور اسی مالی دوڑ میں ہی ہمارے جو اخلاقی قدریں ہیں وہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہیں.
उसी वजह से ही ख़राब हुई हैं। तो ठीक। पहले ये था कि सादगी थी, इसलिए ज़रा अखलाकी हवाले से और शरीफाना तर्ज़ अमल जो था वो होता था। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद पहुँचे हैं। इस दरसगाह से बहसीत प्रिंसिपल रिटायर हुए थे मंजूर साकिब साहब। यहाँ कुछ मुलाकातें हैं और बच्चों को कुछ नसीहत आमेज़ बातें की जाएंगी मंजूर साकिब साहब की तरफ से। आइए आपको लिए मंजूर साकिब साहब इस अदारे में रहे हैं, बहसीत प्रिंसिपल रिटायर हुए, तो आज उनके कुछ पुराने दोस्त, कुछ कलीग्स मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनका यहाँ वक्त कैसा गुज़रा और वो कैसा दौर था, और मंजूर साकिब साहब की शख्सियत के बारे में उनसे भी जानते हैं। सर अपना तारुफ। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है। एज ए सीनियर एसएस स्टैटिस्टिक्स में इधर जॉब करता हूँ। तो माशाल्लाह हम कह लें मंजूर साहब के नाम के से तो मैं पहले तो मुलाकात नहीं थी शुरू में, क्योंकि मैं इनके बाद में आया हूँ, इनके टेन्योर से बाद में आया हूँ। तो लेकिन इनकी बातें, इनकी शख्सियत के हवाले से मैंने बहुत अच्छा सुना है और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर शहजाद है सर। तो मंजूर साकिब साहब जितना अरसा रहे, मेरी रफ़ाकत इनके साथ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फैसलाबाद की सतह की बहुत अच्छी लिटरेरी शख्सियत हैं। इनका अरसा तो कलील है, 1 साल का करीब। 2004 के एंड में आए, 2000 मई 5 में तशरीफ़ लेकर जब ये आए तो ये हमें स्कूल को जो है बहुत ज़्यादा तरक्की मिली और ये एक इल्मी शख्सियत हैं, शायर हैं माशाल्लाह। मंजूर साकिब साहब के बतौर प्रिंसिपल इंतज़ामी अमूर सर अंजाम देने के साथ साथ इन्होंने जो अदब का पौधा लगाया वो आज फलदार दरख्त बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा अनवर है। मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ और 96 का मैं इधर हूँ। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जब से मैं इधर आया था मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे ना एक आर्ट रूम होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट में करता रहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश पूरी जब हुई ना तो वो मंजूर अहमद साकिब साहब ने की है पूरी। इन्होंने बाकायदा मुझे कमरा दिया, फिर वो मैंने सजाया उनको उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ, मैं यहाँ पे साइंस टीचर के तौर पे काम करता हूँ। सर के साथ मैंने थोड़ा अर्सा ही काम किया, लेकिन इनकी अदबी खिदमत और स्कूल के जो खिदमत मामलात में इनकी जो खिदमत है वो सारा जहान इनका जम मुतरफ़ है, स्कूल में नहीं है बल्कि बाहर से भी। ताउर रहमान खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल कम्प्रिहेंसिव स्कूल समनाबाद। मैं जनाब मंजूर अहमद साकिब साहब और C41 की टीम को अपने स्कूल में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी खुशी हुई है मंजूर अहमद साकिब साहब के जो लम्हात जहाँ पे गुज़रे हैं और जो इनकी यहाँ खिदमात हैं वो उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आखिर में मंजूर साकिब साहब से जानते हैं वो इस अदारे के बारे में और इस अदारे में गुज़रा हुआ जो उनका वक्त है और उनके जो साथी जिन्होंने उनके बारे में इजहार ख्याल किया उनके बारे में क्या कहते हैं मंजूर साकिब साहब। सर कहिए। हाँ, जैसा कि बात हुई है, मेरा इस इदारे में क़याम बहुत चंद महीनों के लिए था, लेकिन मैंने उसे चंद महीने नहीं समझा। मैंने समझा कि मेरी एक उम्र का निचोड़ है। मैंने जो कुछ ज़िंदगी में सीखा है, मैं उसको अगर यहाँ बरतता नहीं हूँ तो मैं नाकाम हूँ। तो मैंने उस तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए यहाँ कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं। एक बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो उसके बाद ये है जैसे वो तुलू रसाला निकाला है, तो यहाँ के दोस्तों के साथ मैंने देखा है कि वो अब भी वो दोस्त बाज़ अच्छी फितरत के होते हैं कि हर इदारे के साथ, हर प्रिंसिपल के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसे सहारा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे दोस्तों के साथ ही कोई जो टीम का जो लीडर है वो टीम की वजह से ही आगे चलता है। तो इसलिए मैं तो बहुत मुतमईन हूँ कि मेरे साथ दोस्तों ने काफ़ी काम किया।
آپ کو سیاحت کا موقع ملا اندرون ملک؟ تو آپ یقیناً آپ نے بہت سے شہر دیکھے ہوں گے، لیکن سرکاری ملازمت میں موقع کم ملتا ہے، چھٹیوں میں ہی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل اسی طرح ہے کہ عموماً جو چھٹیاں ہوا کرتی ہیں گرمیوں کی محکمہ تعلیم کو، تو اس میں سیاحت کا بحال مجھے شوق رہا ہے، اور جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد جو بڑا شوق تھا کہ میں ملک سے باہر کہیں جاؤں، تو میں نے پھر 3 ملکوں کا ویزا لیا جناب۔ 2007 میں میں گیا ہوں، یو کے گیا ہوں، مصر گیا ہوں اور دبئی۔ یہ اس حوالے سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تہذیب کا سربراہ ہے یو کے، اسے وزٹ کروں، اور دوسرا یہ ہے کہ پرانی تہذیب کے جو نمائندہ مصر ہے، اور وہاں جو ہے وہ خاص طور پر یہ ان کی فرعین کی جو ممیاں ہیں ان کو دیکھوں، اور وہاں کے جو باقی سارے نوادرات ہیں ان کو وزٹ کروں۔ سو وہ میں نے کیا، اور پھر واپسی پر میں نے دبئی بھی 1 رات گزاری تاکہ اس رنگ کو بھی دیکھوں۔ تو یہ میرا بہرحال شوق تھا بڑے عرصے سے، یہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد پورا کیا ہے۔ بلکہ ملک کے اندر تو بہرحال یہ شمالی علاقہ جات کی جو ہے کاغان ویلی ہے ادھر ادھر، وہ تو باہر دیکھتے رہتے ہیں۔ جی سی یونیورسٹی پہنچے ہیں، یہاں علم و ادب سے تعلق رکھنے والی بعض شخصیات سے ملاقات ہے، آئیے آپ کو لیے چلیں۔ انگلش ڈپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ عاطر، شعبہ انگلش کے پروفیسر ہیں، استاد ہیں۔ انہوں نے منظور ثاقب صاحب کی ایک کتاب جو شعری مجموعہ ہے، ایک تعبیر خواب چاہتی ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا ہے۔ ان سے بہت ضروری ہے ان سے کچھ باتیں ہوں، جانیں کہ وہ منظور ثاقب صاحب کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں کیا جانا انہوں نے، کیسا پایا۔ السلام علیکم جی پروفیسر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے جی۔ سر آپ نے اس قابل سمجھا اس کتاب کو کہ اس کا ترجمہ کریں دوسری زبان میں، کیا اس میں خاص تھا؟ اچھا سر، مجھے پہلے تو اندازہ نہیں تھا کہ اس میں کچھ اتنا خاص ہے، کیونکہ میں نے پڑھا نہیں تھا۔ سر کے ساتھ میرا جو تعلق تھا وہ نعتیہ مشاعروں میں ہو جاتا تھا، وہ عوان صاحب کے گھر میں، تو میرا خود بھی آنا جانا کم رہتا ہے۔ لیکن کرونا ڈیز میں جب ہم اپنے گھروں میں مقید ہو گئے تو تب سر نے مجھے حکم فرمایا کہ اس کتاب کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں۔ تو یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ میں نے جب اس کو کرنا چاہا، شروع کیا، تو مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ میں جتنا بھی تخلیقی کام ہے، فن کوئی بھی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس جہان اور ایک اور جہان جس کو آپ امیجینیٹو ورلڈ کہہ لیں، اس کے درمیان کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں ذاتی طور پر آرٹ کو زمین کے ساتھ جتنی اس کی جڑت مضبوط ہو، میں اس کو اتنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تو مجھے منظور ثاقب صاحب کے فن میں یہ بہت ساری خوبصورتیاں ہیں۔ ایک ان کی اس فن کی گریٹنس یہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان کے ساتھ بہت قریب قربت رکھتی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو مجھے اس لحاظ سے اسے ٹرانسلیٹ کرنے کا بہت مجھے اچھا لگا، اور میں اپنی کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں، اور سر کی یہ شفقت ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں۔ اور جب ٹرانسلیشن میں کر رہا تھا تو ویسے ایک بنیادی مسئلہ جو ہوتا ہے ٹرانسلیشن میں، وہ ہے لاس آف میننگ۔ جب آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں اس کو ڈھالتے ہیں تو بہت کچھ ہے معنویت جو کھو جاتی ہے۔ میرا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے بنیادی مطمع نظر یہی تھا کہ میں لاس آف میننگ سے بچ سکوں، جو ان کا نقطہ نظر ہے، جو ان کا معنی ہے، میں اس کو پورے کا پورا انگریزی میں ڈھال سکوں۔ ڈی یو سیکنڈری کے آفس پہنچے ہیں منظور احمد ملک، ڈی یو سیکنڈری، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئیے۔ پہلے تو ہم سب کی طرف سے اور خاص طور پر میری طرف سے آپ کو اس نئی اسائنمنٹ پر مبارکباد ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کریں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ آپ جیسے ذہین اور تجربہ کار آفیسر
यकीनन ज़िले में कोई अच्छी तब्दीली के लिए कोशिश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम के सामने इस चेयर के ऊपर बैठा हूँ जिसके लिए इन्होंने मुझे तैयार किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बनने से पहले LCM स्कूल में मैं 5 क्लास का स्टूडेंट था, तो तब मैंने स्पीच में सेकंड पोजीशन का अवार्ड जो है वो इनके दस्ते शफ़क़त से वसूल किया। और उसके बाद जब 93 में मैंने जॉब स्टार्ट की है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आप डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर यहाँ विराजमान थे फैसलाबाद डिवीज़न में। बहुत सारी खिदमात हैं मंजूर अहमद साकिब की। फैसलाबाद में अगर इल्म की बात की जाए, तालीम व तदरीस की बात की जाए, और फिर तालीम व तदरीस से मुंसलिक, इस शोबे से मुंसलिक वो अजीम लोग जो जिन्हें उस्ताद कहा जाता है, उनके हकूक़ की बात हो, उनकी नुमाइंदगी की बात हो, तो पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सतह पे बल्कि वो हमें नज़र आता है। हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब का वो मौजूद हैं आज इत्तफाक से। आज कुछ बातें उनकी भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मंजूर साकिब साहब से बहुत पुरानी उनकी शनासाई है, जानते हैं वो क्या कहते हैं। हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर साकिब साहब ये वाकई एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिन्हें आइडियलाइज़ किया जा सकता है। चूँकि जब मैं भी डिपार्टमेंट में आया उस वक़्त ये हमारे सीनियर थे और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। ख़ास तौर पे जिस इदारे में भी गए हैं वहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ का इन्होंने रिवाज दिया इसको, और एक मुजल्ला जो है इन्होंने मानावाला में भी और कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ से भी इन्होंने शाया किया। असल में इस चीज़ की मैं समझता हूँ कि हमारे तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा कमी है कि हम निसाब के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और नंबर गेम के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन उसकी जो ग्रूमिंग होती है, जो करैक्टर बिल्डिंग है, उसके ऊपर अब खातर खा तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही। उर्दू अदब का बहुत मोतबर नाम, उस्तादों के उस्ताद डॉक्टर रियाज मजीद साहब भी मौजूद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत, कुछ बातें उनकी भी। तो मंजूर साकिब साहब के हवाले से भी 2-4 जुमले। मंजूर साकिब साहब हमारे बड़े सिक्का और जो इंतहाई संजीदा ऐसे शायर हैं जो घर में बैठ के अपने तख्लीए को अपनी तख्लीकी कारकर्दगी से मुनव्वर करते हैं, और बहुत ही आमतौर पर शायरों के बारे में हमारे रवैये हैं कि ये टी हाउस में वक्त ज़ाया करते हैं, लेकिन उन्होंने तालीम के साथ भी बड़ा अच्छा और बाकी शायरों के साथ भी हमारे हलकों की जान है ये, और ख़ुद भी बहुत बड़ा एक अदारा चला रहे हैं, और बाकी भी तमाम हलकों में बड़ी सकाफ़ती तहजीबी और शेरी रवायत है उसके लिए बड़ा कुछ काम कर रहे हैं। इनकी कई किताबें आई हैं, बल्कि इनकी किताबों का एक अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हुआ है, जैसे हमारे वो जो तारकीन वतन में बहुत सारी फैमिलीज़ पहुँची हैं उससे इस्तेफ़ादा कर रही हैं। आप एक अच्छे शायर हैं। जी जी। अपने अलावा भी किसी को पसंद करते हैं? हाँ, मुझे ये फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी अहमद फराज है, वो ज़ाहिर गज़ल का शायर है, बड़ा मारूफ है, लेकिन थोड़े से फ़िक्री हवाले से अहमद नदीम कासमी और फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरे और सोच के हवाले से करीब हैं। इन दोनों शायरों में जिनका मैंने नाम लिया है, इनमें यानी गज़ल के भी शायर हैं, लेकिन उसमें एक मकसदियत ज़्यादा है, मंजिल का तयन ज़्यादा है, और अपनी बात को एक लतीफ़ अंदाज में बात कहते हुए एक ख़ास इनकलाब के लिए लोगों को तैयार करते हैं। नाडवाला रोड पर नात अकेडमी पहुँचे हैं, जहाँ एक नातिया मुशायरा में शिरकत करेंगे। आइए। मोहतरम सामाईन, शोहरा इकराम, मैंने नबी मुकर्रम के नामे नामी को अपनी नात का उन्वान बनाया है। वैसे तो हर नात का उन्वान वही होते हैं,
किसी भी फर्द की तारीख ज़िंदगी के लिए, किसी भी फर्द की तारीख ज़िंदगी के लिए, बहुत है मीम की मशअल ही रोशनी के लिए। मैं तो जो सबसे पसंदीदा मेरा कलाम है, जो कहा गया था कि मेरा ख़्याल वो नात में उस पाए का कलाम शायद ही कहा गया हो। बहुत सारों ने तबाह आजमाई की, लेकिन जामियत उसमें इतनी है कि उसमें सब कुछ कह दिया गया। जी, बलगल उला बिकमाल ही, कशफत दुजा बिजमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह। मैं इसके साथ सुभान अल्लाह। वाह जी, वाह। सर, थैंक यू माशाअल्लाह। वापस घर पहुंचे हैं जहां डिनर का एहतमाम किया गया है। आइए आपको लिए चलें। जी, मंजूर साकिब साहब के घर पर मौजूद हैं और इस मीटिंग में, इस मुलाकात में, या यूँ कहिए इस नशिस्त में मंजूर साकिब साहब की मिसेज़ हैं, इनकी बहू बेटियां हैं, उनके साहबजादे हैं, अहले खाना तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि मंजूर साकिब साहब बहसीयत एक शौहर कैसे हैं, एक फ़ादर के तौर पे कैसे हैं, एक ससुर के तौर पे कैसे हैं। यकीनन इन सब की आरा जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं हमारे लिए और आप सब के लिए। यकीनी तौर पे हम तवक्को कर सकते हैं कि सबकी ज़बरदस्त जो दिली आवाज़ होगी वो हम तक पहुंचेगी। सबसे पहले उनकी मिसेज से बात करते हैं। जी कहिएगा जी, आप माशाल्लाह मंजूर साकिब साहब के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आपने महसूस की, क्योंकि काफ़ी देर के बाद शादी हुई? कोई ख़ास तो नहीं, क्योंकि हम पहले मिलते रहते थे आपस में, यानी रिश्तेदारी थी, आते जाते थे। इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ कि अनजान है। कैसा महसूस हुआ इस हवाले से कि एक ख़ास उम्र के बाद आके बाकायदा एक रिश्ते में बंध जाना जी, उसके बाद कुछ फ़ील हुआ कि जैसे पहले इंसान कुछ तन्हा हो और फिर वो तन्हाई कट जाए? हाँ, ये फ़ैसला मेरे लिए वैसे बहुत मुश्किल था जो मैंने किया, लेकिन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कदम अच्छा था और होना चाहिए। यानी मुझे अच्छे रिश्ते मिले हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। बेटे भी, बेटियाँ भी, बहुएँ भी और मंजूर साहब भी। वैसे इनकी क्या ऐसी कोई अच्छी बात इनकी पर्सनैलिटी की जिसने आपको इंस्पायर किया हो? ये जब बात करते हैं मज़ाक ज़्यादा होता है इनमें, या गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा होता है, मिलने भी अच्छे हैं, अच्छे लगते थे, मतलब रिश्तेदारी के लिहाज से। मंजूर साकिब साहब के साहबजादे अहमद सुहेल साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी कहिएगा जी। शहर में तो उनकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत शोहरत है, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, एक शायर होने के नाते, बतौर एक बाप उनको कैसा पाया आपने? एज़ ए फ़ादर ये शुरू से ना मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहे हैं हम तमाम बहन भाइयों के साथ ही, तो ये बाकी भी कमेंट्स करेंगे इस पे। और लाइफ में जो भी डिसीजन लेने होते हैं, स्पेशली ये लड़के को अपनी जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, फिर बाद में जो भी होते हैं उसमें इनकी हमेशा सपोर्ट रही है। तो और अपने हवाले से जो भी एडवाइस या मशवरा जो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये समझते हैं वो ज़रूर देते हैं, लेकिन फोर्स नहीं करते। साकिब साहब की साहबजादी मौजूद हैं, लेक्चरर हैं, कुछ उनकी बातें। एक बेटी की नज़र में एक बाप तो बहुत ही एक आइडियल शख्सियत होते हैं, एक रोल मॉडल होता है। आप क्या कहेंगे अपने फादर के बारे में? हमने तो इनको हमेशा एक दोस्त की तरह पाया। इन्होंने कभी हमारे साथ जो है वो
اونچی آواز میں کبھی گفتگو نہیں کی اور کبھی اپنا فیصلہ ہم پر مسلط نہیں کیا، اور اسپیشلی ہمیں اپنے کیریئر کی چوائس میں اور ایجوکیشن کے حوالے سے کہ آگے جو بھی ہم فیلڈ چوز کرنا چاہیں تو انہوں نے ہمیں اپنی مرضی کرنے دی۔ ثاقب صاحب کی صاحبزادی کی باتیں سنتے ہیں، دوسری صاحبزادی ان کی، اور ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی بھی ہیں، یعنی ثاقب صاحب کی نواسی ڈاکٹر ہیں، ان کی باتیں۔ پہلے آپ بتائیے کہ جی ایک فادر سے بہت ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے، بہت ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے سب کچھ کر گزرے گا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جان تک دینا پڑی تو دے دے گا۔ آپ کو یہ یقین رہا ہے پوری زندگی؟ جی بالکل، کیونکہ ہمارا اپنے ابو کے ساتھ ہمیشہ سے اس طرح کا رشتہ رہا ہے کہ بہت زیادہ دوستانہ ماحول میں، اور ہم دل کی ہر بات کر لیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمیں کبھی جھجک ہوتی تھی یا کچھ ایسا کہ ہم چھپائیں، کیونکہ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں شروع سے بہت ٹرسٹ دیا ہے، ہم پہ ٹرسٹ کیا ہے۔ بیٹے کیا نام ہے؟ ڈاکٹر سے پاس آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی جی MBBS ڈاکٹر۔ تو نانا ابو کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے؟ بالکل، نانا ابو کے ساتھ گپ شپ رہتی ہے، انفیکٹ بچپن سے ہی رہی ہے، بچپن سے ان اے سینس کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں ہمارے لیول پہ آ کے ٹریٹ کی ہے، اور جتنی جیسے تربیت میں ایک رول ہوتا ہے، یعنی ایک باپ کے لیول پہ بہت اچھا رول انہوں نے بھی ہمارے باپ کے لیول پہ بہت اچھا رول پلے کیا ہے۔ ثاقب صاحب کی بہو سے بات کرتے ہیں، ایک بہت ہی مقدس محترم رشتہ ہوتا ہے، اور ایک بہو بہت اچھی طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ جب گھر وہ آئیں تو ان کو کس طرح کا احترام ملا، کیسا ماحول ملا، ان کے فادر ان لاء نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھا، کہیے گا جی۔ میرے صدیق سسر بہت ہم لوگوں کے ساتھ اچھا ان کا بیہیویئر ہے، اور ان کی مطلب یہ کوالٹی مجھے جو بہت زیادہ پسند ہے، انسپائر کرتی ہے کہ یہ فیملی کو جوڑ کے رکھنے والے انسان، مطلب ہر بندہ ان کی بہت اس چیز سے رسپیکٹ کرتا ہے۔ حضور ثاقب صاحب جی اینڈ پہ آپ ایک تو فیملی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں، اور پھر ہمارے ویورز کے لیے کوئی میسیج۔ میں اپنے فیملی کو بڑا آئیڈیل فیملی سمجھتا ہوں۔ یہ 2 بیٹے ہیں میرے، اور ظاہر ہے 2 بہویں ہیں اور ان کے بچے ہیں، ہم سارے جوائنٹ فیملی کے طور پر یہاں رہ رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح جیسے بتایا ہے بچوں نے، یعنی میرا دوستانہ ماحول میں پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح کسی سے وہ کوئی بیجا نہ روب ہے، صرف یہ ہے کہ دوستانہ انداز میں بعض چیزوں کے لیے میں خود ان سے مشورہ کرتا ہوں، بچوں سے یا اپنی بہوؤں سے مشورہ کرتا ہوں۔ باقی پیغام تو کہتے ہیں کہ وہی جو باتیں پہلے بھی آپ سے ہوتی رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں یعنی درگزر اور برداشت کا عنصر بہت کم ہے، تو میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ درگزر کیا جائے دوسروں کی کوتاہیوں سے، اور اسے معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ تو اگر یہ چیز ہو اور دوسرے کسی کی بات کو برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے تو سماج میں ایک سکون اور راحت اور پختگی آتی ہے۔ بہت شکریہ منظور ثاقب صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ کی۔ برداشت کا کلچر، اس کو فروغ دیا جائے، درگزر کا برداشت کا جب کلچر ہوگا تو معاشرہ خوبصورت ہوگا۔ یہ تھے منظور ثاقب صاحب، فیصل آباد کے بہت بڑے ماہر تعلیم، ایک دانشور، ایک استاد، ایک شاعر۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے خیالات سنے، ان کی دن بھر کی ایکٹیویٹی دیکھی، یقیناً بہت کچھ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔